یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، حضور فرماتے ہیں شیطان تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے. اب دیکھیے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے. کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے. اس سے زیادہ نہیں. بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے. 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے. آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے. کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے. سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے. اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے. اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کریمانہ فیصلے. ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو. اس کو راستہ کیا گیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کس کس جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا، استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے. وہ کیا کرتے ہیں ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے، وہ منع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے. فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے. اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے. تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو. خرابی نہ کرے کسی قسم کی، اسے باندھ دیا جاتا ہے. مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے. اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے. اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا. اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے. تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا. تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید. لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ آؤ، تو پھر حدیث پاک سن لیں. اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث، اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس. لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین.
تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا. انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے, بندہ نوازی کریں, ہماری رعایت کر دیں, یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں. حضور کریم ہے. کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا. میں نے کہا آمین. اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا, جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا, جس کو ماہ مبارک, ماہ نور و سرور, ماہ طیب, ماہ مبارک رمضان ملا, پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا, وہ ہلاک ہو جائے. تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں, نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں, رکاوٹ ڈالنے والا, رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا, تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے, رجوع ہی نہ کرے, تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے, پھر وہ برباد ہو جائے. جب اتنی سعادتیں موجود ہیں, اتنے بندوبست کیے گئے ہیں, جنت کو سجایا گیا ہے. رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے. ایک تو روزہ رکھنا ہے. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں, پنجابی بہانے, میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا, پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے, تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بالکل معمولی سے, کوئی ایسا عذر نہیں, روزہ چھوڑ دیتے. ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ, آپ یقین کریں, اہمیت کو نہیں سمجھتے اور بات صرف سست ہیں, غافل ہیں, منہ پھیرے ہوئے. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا, ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے, حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, زندگی بھر بھی روزے رکھے, وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنے. اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے, تو کوشش کریں اپنے آپ کو مینج کریں, مینٹین کریں چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں, تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارا سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے.